السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ملٹی ڈسپلنری ٹیم. ملٹی ڈسپلنری ٹیم جو ہے اس میں ڈفرینٹ ممبرز اور پروفیشنلز شامل ہوتے ہیں جو کہ اسپیشل چلڈرن ایکسیپشنل چلڈرن کی آئیڈینٹیفیکیشن میں، اسیسمنٹ میں اور ڈفرینٹ پلانس کی امپلیمنٹیشن میں ہیلپ کرتے ہیں. ان کی اس کے علاوہ ان کی جو سروسز یا سپورٹ ان کو پرووائڈ کرنی ہے اس میں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. ان کی ڈفرینٹ جو نیڈس ہوتی ہے ان کو پورا کرنے کے لیے ان کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. ایز اے اسپیشل ایجوکیشن ٹیچر یو شوڈ نو how the multidisciplinary team works and you have experience about the multidisciplinary team which involves members with a variety of specialists key to identifying and meeting the needs of students with physical disabilities or other health impairments. Let us look at how a multidisciplinary team function to examine students' strengths and needs and develop a plan to tackle those needs. Multidisciplinary team consists of several members, each of whom plays a key role. And multidisciplinary team is responsible for the assessment of children with special needs. تو جو ملٹی ڈسپلنری ٹیم ہے وہ نہ صرف اسٹوڈنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے، ان کی اسیسمنٹ کرتی ہے، ان کو ڈائگنوز کرتی ہے اور اسی کی مدد سے ہی لیبلنگ ممکن ہوتی ہے. اسی کی مدد سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی کیا اسٹرینتھس ہیں، کیا ویکنیسز ہیں، اور پھر ان کی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کو دیکھتے ہوئے ہی ان کو ڈفرینٹ سپورٹ دی جاتی ہے، سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں، ان کے لیے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز جو ہیں وہ اپنائی جاتی ہیں، ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈس کا انتخاب کیا جاتا ہے. تو یہ تمام جو امپلیمنٹیشنز ہیں اسپیشل ایجوکیشن میں یہ ملٹی ڈسپلنری ٹیم کی بدولت ہی ممکن ہو رہی ہوتی ہیں. ملٹی ڈسپلنری ٹیم جو ہے آپ یہ سمجھیے کہ ملٹی ڈسپلنری ٹیم اپروچ انکلوڈنگ دا انٹیگریشن آف ویلیوز perspectives and ideas give an accurate decision making process in identifying the academic, social and vocational needs of the child to develop an individualized educational plan that will meet the needs of the students with disability. تو یہ جو ملٹی ڈسپلنری ٹیم ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی نیڈس کو جانا جائے، اسٹوڈنٹس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، ان کو کس طرح پورا کرنا ہے، ایکڈیمک ہوں، سوشل ہوں، ووکیشنل ہوں، تمام نیڈس جو ہیں ان کو جاننا، سمجھنا اور پھر ان کو پورا کرنے کے لیے ایک پلان مرتب کرنا اور پھر یہ دیکھنا کہ ان کو اسٹوڈنٹس کو ایویلیویٹ کرنا کہ ان کی جو نیڈس ہیں وہ کہاں تک پورا ہوئی ہیں. The team functions to support students in the special education and related services. Members would share responsibility and have to maintain an open communication in the forum of collaboration and assessing a child with special needs. The major functions of the team are to determine if the student has a disability and would require special education services, and to plan and evaluate educational experiences of students. اب یہ کہ اسٹوڈنٹس کی ڈسیبلٹی کو ڈٹرمن کرنا مطلب آئیڈینٹیفائی کرنا، اسیسمنٹ کرنا، پھر ایویلیویٹ کرنا ان کے ایکسپیرینسز کو، پھر ان کے لیے ایکشن پلان بنانا اور پھر اس ایکشن پلان کو امپلیمنٹ کرنا. تو بیسکس جو ہیں وہ ملٹی ڈسپلنری ٹیم کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں. نمبر 1 کہ ایویلیویٹ کرنا ہے اسٹوڈنٹس کی ایکسپیرینسز کو، ان کی ڈفیکلٹیز کو جو وہ کہ ریگولر ایجوکیشن کلاس روم میں وہ فیل کرتے ہیں، جو فیس کرتے ہیں، اس کو دیکھنا ہے، اس کو ایویلیویٹ کرنا ہے اور پھر اسٹریٹجیز ڈیولپ کرنی ہے. اس کے علاوہ کیا کرنا ہے، جو اسٹریٹجیز ڈیولپ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے، ان کو یوز کرنا ہے ایز انٹرونشن ان ریگولر کلاس روم. اور پھر کیا کرنا ہے کہ انیشیٹ دا پروسیس آف اسیسمنٹ فار اسٹوڈنٹس سسپیکٹڈ ود ڈسیبلٹیز، جو کہ ایکسیپشنل چلڈرن ہیں،
ان کو ایویلویٹ بھی کرنا ہے، اور پھر جو اسیسمنٹ کا پروسیس ہے اس کو سٹارٹ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی ایگزسٹنگ انفارمیشن ہے اس کو بھی ریویو کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اسٹوڈنٹس کی اسیسمنٹ ڈیٹا کی جو انفارمیشن ہے اس کو ریویو کرنا ہے، اینڈ ڈیسائڈنگ آن دا اپروپریٹ پلیسمنٹ فار دا اسٹوڈنٹس۔ اب یہ ساری چیزیں جب طے ہو جائیں گی تو اس کے بعد پھر باری آتی ہے اسٹوڈنٹس کی پلیسمنٹ کی۔ جب آپ کو ایک اسپیشل ایجوکیشن ٹیچر کو یہ پتہ چل جاتا ہے، جب ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے، اس کی اسیسمنٹ ہو جاتی ہے، وہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے کہ اس میں یہ ڈسیبلٹی ہے، اس ڈسیبلٹی کی اتنی شدت ہے، اس کی یہ ضرورت ہے، اور اس ضرورت کے تحت اس کی کون سی ٹیچنگ اسٹریٹجی استعمال ہوگی، کون سا ٹیچنگ میتھڈ استعمال ہوگا، کریکولم کو کس طرح سے موڈیفائی کیا جائے گا، اور اس کی اس کی کون سی ڈسیبلٹی ہے، مطلب اگر اس کو اسپیچ تھراپی کی ضرورت ہے، یا اس کو سائن لینگویج کی ٹریننگ کی ضرورت ہے، یا پھر اس کو کسی آپٹومیٹرسٹ کی ضرورت ہے، یا پھر اس کے لیے اگر وہ لو ویژن ہے تو اس نے کس طرح سے پڑھنا ہے، کون سی ٹیچنگ ایڈس کا استعمال کیا جائے گا، تو یہ سب تمام انفارمیشن جو ہے وہ ملٹی ڈسپلنری ٹیم جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے، اور پھر یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اپروپریٹ پلیسمنٹ کہاں پر ہوگی، مین اسٹریم میں پڑھے گا، انکلوژن میں پڑھے گا، یا پھر صرف اسپیشل ایجوکیشن میں پڑھے گا، اور ان کو کون سی سپورٹ اور سروسز پرووائڈ کرنی ہے۔ ملٹی ڈسپلنری ٹیم کے یہ تمام ممبرس جو ہیں وہ یہ تمام ڈیٹا انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں، ان میں عام طور پر ایڈمنسٹریٹر، اسپیشل ایجوکیشن ٹیچر، ریگولر ایجوکیشن ٹیچر، آڈیولوجسٹ ہے، اسپیچ تھراپسٹ ہیں، آپٹومیٹرسٹ ہیں، سائیکولوجسٹ ہیں، یہ بہت سے ایٹسٹرا یہ سارے لوگ شامل ہیں، جو کہ یہ سب لوگ مل کر ایک کولیبوریشن کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور اسپیشل بچوں کی جو نیڈس ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹرز ہیں، اسکول کی انتظامیہ، کالج، اسکول، یونیورسٹی، جو بھی ادارہ چاہ رہا ہے اسپیشل ایجوکیشن بچوں کے ساتھ ان کے ایکسیپشن چلڈرن کی ہیلپ کر رہا ہے، ان کی نیڈس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا وہاں پر اسپیشل ایجوکیشن اسپیشلی ٹرینڈ چلڈرن جو ہیں، جو ایکسیپشنل چلڈرن جو ہیں وہاں پر اگر پڑھ رہے ہیں، ایجوکیشن لے رہے ہیں، تو وہاں کے جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں وہ اس تمام سسٹم کو ایڈمنسٹریٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ملٹی ڈسپلنری ٹیم کے ممبرس ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ سارا پروسیس جو بھی ملٹی ڈسپلنری ٹیم نے کام کرنے ہیں، جو پروفیشنلس نے کرنے ہیں، اگر آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اگر بچوں کا اسیسمنٹ کرنی ہے، ویلیویشنس کرنی ہے، پلان بنانے ہیں، پیرنٹ ٹیچرز میٹنگ کرنی ہے، میٹنگس کا ارینجمنٹ کرنے ہیں، تو یہ اسٹوڈنٹس کی پلیسمنٹ کرنی ہے، یہ تمام کام جو ہے ایڈمنسٹریٹرز کی مدد سے ہی ہو سکتے ہیں، ان کی ایکسپرٹیز ہوں گی، جو کہ ان کے بغیر یہ سب کچھ ممکن نہیں ہوگا، کہ انہوں نے ارینجمنٹس جو ہیں وہ کنڈکٹ کرنے ہیں، ٹیم میٹنگس کے آرگنائز کرنے، ایجنڈاز آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، ایکسپرٹس کو اور اپروپریٹ پرسونلز کو، اور اس کے علاوہ انہوں نے پیرنٹس کو انوائٹ کرنا ہے، اور پھر پروفیشنلز کو انوائٹ کرنا ہے، میٹنگز ارینج کرنی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے امپلیمنٹیشنز کرنی ہے، اور ایڈمنسٹریٹو سپورٹس جو ہے ٹیم کی اس کو انشور کرنا ہے، اس کے علاوہ ریسورسز کو بھی پروموٹ کرنا ہے، تاکہ جو ٹیکنیکل اسسٹنس نیڈی ٹیکنیکل اسسٹنس جو ہے ان کے سورسز کو سیکیور کرنا ہے، اور پھر جو نیڈی ٹاپکس ہیں ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ریگولر ایجوکیشن ٹیچر ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے اسپیشل ایجوکیشن ٹیچرز کے ساتھ اور ڈفرینٹ پروفیشنلز کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے، اور کولیبوریشن کرنی ہے، اور ان کی کولیبوریشن اور کوآپریشن جو ہے یہ اس سے ہی مل کر کیا ہوگا کہ اس کولیبوریشن اور کوآپریشن کے ساتھ مل کے کیا ہوگا کہ جو یہ ساری امپلیمنٹیشنز ہیں، ساری اسیسمنٹ، ایویلویشنز، آئی پی،
اور جو گولز ہیں اور جو پری اسیسمنٹ پوسٹ اسیسمنٹ ہے اور فردر جو ماڈیفیکیشنز ہیں اور ٹیچنگ ہے جو کریکولم ہے میتھڈز ہیں، یہ سب کچھ جو ہے یہ ریگولر ایجوکیشن ٹیچر جو ہے وہ ان اسپیشل ایجوکیشن ٹیچرز کی ہیلپ کے ساتھ مل کے یہ سارا کام کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اسپیشل بچوں کو انکلوسیو ایجوکیشن مین اسٹریم میں کوشش کرتا ہے کہ ان کو سیٹ کر سکے، ان کی ضروریات کے مطابق جو ہے وہ کام کر سکے۔ وہ ڈیولپ کرتا ہے انڈیویجولائز ایجوکیشن پلان ڈیولپ کرتا ہے، اور پھر پیرنٹس کے ساتھ کوپریشن کرتا ہے اور اپروپریٹ بیہیویئرل انٹرونشنس ڈٹرمن کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سپلیمنٹری ایڈز اور سروسز کو بھی ڈٹرمن کرتا ہے، اور پھر جو بھی سپورٹ اسکول میں پرووائڈ کی جاتی ہیں ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اسپیشل ایجوکیشن ٹیچرز ہوتے ہیں وہ اسپیشلی ٹرینڈ ٹیچرز ہوتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایکسیپشنل چلڈرن ان کی کیا نیڈس ہیں، کیا ریکوائرمنٹس ہیں، ان کو کس طرح سے ڈفرینٹ جو لرننگ میتھڈس ہیں ان کا استعمال کرنا ہے، کون کون سی ایویئرس کا استعمال کرنا ہے، اور کون سی اسٹریٹجیز کا استعمال کرنا ہے، کون سے ٹیچنگ ویز ہیں جن کے ذریعے سے جو ایکسیپشنل چلڈرن ہیں ان کی جو لرننگ نیڈس ہیں ان کو پورا کیا جا سکتا ہے، کون کون سے پروگرامز ان کے لیے مرتب کرنے ہیں۔ تو یہ تمام جو کام ہے اسپیشل ایجوکیشن ٹیچر کرتا ہے، ان کی اسیسمنٹ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کے ایویلیویشنس کرتا ہے، پلان بناتا ہے، ٹیوٹوریل انسٹرکشنز کا انتخاب کرتا ہے، ریمیڈیل کلاسز کرتا ہے، کنسلٹیشن پرووائڈ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ اور ایگزامنز ویز آف انٹیگریٹنگ اسٹوڈنٹس ان اسپیشل ایجوکیشن اینڈ سجیشنس دیتا ہے کہ موڈیفائی کر سکیں انسٹرکشنز کو۔ اس کے علاوہ اسسٹیو ڈیوائسز کا استعمال کرتا ہے، یوزفل انفارمیشن ہوتی ہے اس کے پاس کہ پیرنٹس سے کس طرح سے بات کر سکیں۔ اس کے علاوہ آئی پیز وغیرہ بناتا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایک اسپیشل ایجوکیشن ٹیچر جو ریگولر ایجوکیشن ٹیچر کی مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی ایز اے ملٹی ڈسپلنری ٹیم جو ہے وہ ایکٹیو پارٹیسپینٹ کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔ اسکول سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں ان اسٹوڈنٹس کی اسیسمنٹس ایویلیویشنز میں، آئیڈینٹیفیکیشنز میں، اور ان اسٹوڈنٹس کی سوشل سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں ان کو ریزولو کرنے میں، ان کے لیے آئی پی جو بنتا ہے اس میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کریکولم ماڈیفیکیشنز میں ہیلپ کرتے ہیں، ڈیٹا انالیسز انٹرپریٹیشن میں ہیلپ کرتے ہیں، اور ان کے جو بھی ایجوکیشنل سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں ان کو ریزولو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آبزرویشنز کرتے ہیں، فالو اپ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ریلیٹڈ سروس پرسونلز بھی ہوتے ہیں کچھ، اگر اسپیچ کا پرابلم ہے یا کسی لینگویج تھراپسٹ کی ضرورت ہے تو پھر اسپیچ تھراپسٹ اور لینگویج تھراپسٹ جو ہیں وہ بھی ملٹی ڈسپلنری ٹیم کا امپورٹنٹ پارٹ ہوتے ہیں، اور وہ اسٹوڈنٹس کی اسپیچ تھراپی کراتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آکیوپیشنل تھراپسٹ بھی ہوتے ہیں جو کہ بہت فزیکل اسیسمنٹس کے جو آفٹر فزیکل اسیسمنٹ اور آکیوپیشنل تھراپسٹ جو ہیں وہ اسسٹ کرتے ہیں چائلڈ کو ود ڈسیبلٹی ان ڈیولپنگ اینڈ ری گیننگ اسکلز امپورٹنٹ ٹو فنکشن انڈیپینڈنٹلی اینڈ ڈیولپ ہیلتھ اینڈ ویل بینگ۔ تو ایکوپیشنل تھراپسٹ موبلٹی اور اسٹوڈنٹس کی اس میں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ فزیکل تھراپسٹ ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس کو اسیس کرتے ہیں، فزیکل تھراپیز وغیرہ کراتے ہیں ان کی ریسٹور کرنے میں، تاکہ وہ فنکشنز کو ریسٹور کرنے میں، پین کو ریڈیوس کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ویژن اسپیشلسٹ ہوتے ہیں جو کہ ان کی ویژن کی اسیسمنٹ کرتے ہیں اور پھر ان کی ڈفرینٹ ٹریٹمنٹس جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈائٹیشینز ہیں جو کہ بہت اچھے طریقے سے اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کرتے ہیں، پراپر ڈائٹ پلانز ان کو دیے جاتے ہیں۔ اور اسکولز میں بھی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ فائنینشلی بہت ہی زیادہ بہتر نہیں ہوتے، ان کے لیے
डाइट प्लान्स जो हैं वो दिए जाते हैं। इसके अलावा गाइडेंस एंड काउंसलिंग इस बहुत इम्पोर्टेंट, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग का, क्योंकि डिसेबिलिटीज़ जो हैं, different loss of different parts of body creates very depression or anxiety in the persons, and they are mm, they are in essential need for guidance and counseling. Without guidance and counseling, it is not possible for them to live with confidence or with a happy and successful life. So guidance and counseling is a very necessary part of their life. Often they are very depressive, and their parents are very depressive and don't know where to go and what to do, and only guide and counselors which can help them the right way to choose, and the right right field of education, and the right place of education for their children according to their needs and according to their exceptionalities. And the other is rehabilitation specialist. Rehabilitation specialists are plays a very important role as a member of multidisciplinary team, as a specialist who rehabilitate the exceptional children, or the children, people with disabilities, and they give rehabilitation in socially, educationally, medically, and religiously. And it is very necessary for the exceptional children or their parents that rehabilitation can play a vital role for the exceptional children to live a very successful and happy life. And the rehabilitation specialist enable them to uh, ensure the success of their life, and their consultations, and the medical specialist design a treatment plan, and making arrangements for services, advocating on behalf of the client, and locating resources such as medical equipment or therapists. And the other specialists are ENT specialists, ear, nose, and throat doctors. And if the exceptional children facing the problems of ear, nose, throat, the specialist of ear, nose, and throat helps them, and they resolve the problems of different particular locations of the human body, and they try to resolve their problems in learning, or if they are facing the problems in learning, or if in their social life they are facing the problem in their social life, and with the rehabilitation specialist, and the guide, and their counselor will help them in their social to resolve their social problems. Another multidisciplinary team member is a registered nurse. She provides medical care directly to patients, as well as coordinate medical care by consulting with other medical professionals such as surgeons, physicians. And one of the key tasks RNs have is observing and assessing the condition of a patient and relaying this information to a more specialized professional.
And another uh, professional multidisciplinary team is a social worker. And the social workers is also play an important role in the rehabilitation process of the exceptional children. And they come as no surprise that social workers find plenty of opportunities to help those who face mental or physical disabilities, and they assist variously in various ways to exceptional children to develop their interest in education, in social life, and their community, and to and lead them to live a happy and successful life, and an independent life. Okay, these were all the professionals of a multidisciplinary team, and they are very helpful, and they are the members which who lead the exceptional children to live a very successful and happy life. These are the professionals who help the special education system, or inclusion or mainstreaming. All these educational systems are mm, not possible without the help of these multidisciplinary specialists or professionals. So these are very important in the education system of the special education of the exceptional children. I hope you have understand the topic of today, multidisciplinary team, and thanks for watching, and Allah Hafiz till the next lecture.